اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کو توحید کی دعوت دی، ان کا جواب آیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے وضاحت دی۔ اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا قالوا یا نوح، اے نوح قد جادلتنا، آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ جادلتنا، جھگڑا کیا، ٹھیک ہے۔ یہ جادلہ یجادل مجادلہ مفعول، یعنی آپ نے ہمارے ساتھ بحث و مباحثہ کیا اور فاکثرت جدالنا، بہت زیادہ کیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے بڑھا دیا ہے ہمارے بحث و مباحثہ، ٹھیک ہے، ایک تو بحث و مباحثہ کیا اور بہت زیادہ کیا، تو لہٰذا فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ فأتنا یہ امر ہے کہ آپ لے آئیے ہم پر، ناظمین، بما تعیدنا، اس چیز کو جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں۔ وعدہ یعیدو سے تعیدو، مثال واوی ہے۔ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے لوگوں میں سے ہیں۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے بارے میں بتلا دیا، اس کی خبر دے دی، البتہ اس عذاب کا وقوع کب ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا انما یأتیکم بہ اللہ، یعنی تمہارے پاس لے کر آئیں گے اس کو اللہ تعالیٰ، یأتیکم تمہارے پاس لائیں گے، بھی اس عذاب، یعنی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا اللہ تعالیٰ، ان شاء اگر وہ چاہیں، وما انتم بمعجزین، اور رہی بات تمہاری تو وما انتم بمعجزین، تو تم لوگ ہرا دینے والے نہیں، عاجز کر دینے والے نہیں۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ البتہ یہ جو ہدایت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي، تمہیں نہیں فائدہ پہنچائے گی میری نصیحت، میرا نصیحت کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے ذمہ جو ہے وہ صرف کیا، ابلاغ، اس کو پہنچا دینا نا۔ ان اردت ان انصح لکم، اگر میں چاہوں کہ میں تمہیں کیا کروں، نصیحت، مطلب یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے نصیحت نہیں کی، مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو متواتر نصیحت کرتے رہے، لیکن وہ اپنی بدعمالیوں کے سبب اب اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں کہ اب وہ کسی بھی طرح کی حق بات کو سننے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، اس یہ معنی نہیں کہ انہوں نے کیا کر دی، معاذ اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی ذمہ داری تھی اس کو پورا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو کلام ہو رہا ہے یہ کس پر ہو رہا ہے؟ علی سبیل الانتہا، یعنی اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے، اب اگر میں چاہوں بھی کہ میں تم لوگوں کو نصیحت پہنچاؤں تو ولا ينفعكم نصحی، تو میری نصیحت جو ہے وہ تمہیں نفع نہیں پہنچے۔ یہ معنی اس کے یہ معنی نہیں کہ انہوں نے پہلے ارادہ ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ جس عام محاوروں میں بھی ہم اس طرح کا کلام کرتے ہیں کہ جس وقت ہم کسی کام کے حوالے سے کسی کے اوپر کوشش کرتے ہیں وہ اس کو نہیں کر پاتا، پھر ہم کہتے ہیں نا کہ اگر اب ہم چاہیں بھی تو وہ یہ کام نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہے۔ جس طرح استاذ جو ایسا طالب علم جو کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اس کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، اس کو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر مثلا میں آپ کو یہ چیز گول کے بھی پلا دوں پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو مطلب کہ یہ مطلب نہیں کہ اس نے سمجھایا ہی نہیں، مطلب یہ کہ انتہائی سطح پر جا کر یہ کیا ہو کلام ہو۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم،
اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہو کہ وہ آپ لوگوں کو کیا کر راستے سے ہٹا دیں. ٹھیک ہے، یہاں بھی مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راستے سے ہٹانا، اس کا جو سبب ہے وہ ان کے کیا ہیں؟ اعمال ہیں، ان کی اپنی بدعمالی ہیں، وگرنہ تو پھر کیا لازم آئے گا؟ ان کا مجبور محض ہونا لازم ہے. ٹھیک ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا ارادہ ہی نہیں کیا تو پھر یہ مکلف ہی نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ مکلف تو انسان کی چیز کا ہے، اختیاری چیز، اور اسی اختیار پر کیا ہوگی؟ جزا سزا ہوگی. تو یہاں مانے کہ اپنی بدعمالیوں کے سبب جو ہے وہ اس انتہا کو یہ پہنچ چکے ہیں. ہوا ربک، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس بات کی لائق تھی کہ ان کی پہچان کی جاتی. ہوا ربکم، حالانکہ وہ تمہارے پروردگار ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ. ام یقولون افتراہ، اب یہ درمیان میں جو ہے یہ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کا بھی جو طریقہ کار تھا وہ کیا تھا؟ انکار و تکذیب. اسی طرح مشرکین مکہ جو تھے ان کا بھی طریقہ کار یہی انکار و تکذیب. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو درمیان میں یہ جملہ آ رہا ہے نا، ام یقولون افتراہ، یہ جو آیت ہے یہ جو ہے مشرکین مکہ سے کلام ہوا. جس طرح قوم نوح نے ان کی تکذیب کی، یعنی درمیان میں اس کو لے آئیں، آگے پھر قصہ یہی چلے گا. ام یقولون افتراہ، اسی کو تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ یہ جو ہے یہ کس کی طرح ہے؟ شاہانہ کلام. شاہانہ کلام کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بادشاہ کا وہ ہوتا ہے نا کہ اس کے سامنے جیسے جیسے مسائل آتے رہتے ہیں اس کے موافق کیا ہوتا ہے؟ احکامات جاری ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے کیا ہوگا سارے عقائد بیان ہو جائیں گے، پھر طہارت کے مسائل آئیں گے، پھر نماز کے مسائل، ایسے نہیں ہوگا. ام یقولون افتراہ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ کہتے ہیں افتراہ، یعنی اس پیغمبر نے بھی اس کو از خود بنا لیا. قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، کہ کہہ دیجئے اگر میں نے اس کو خود بنایا، خود گھڑا ہو، فعلی اجرامی، کہ اب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا جیسے پہلے کہا گیا تھا نا، پہلے تو کس کا؟ ان کو اس معارضے کا کہا گیا شروع میں ہے نا، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ. یہاں پر یہ بات نہیں کی گئی، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ اب جب معلوم ہو گیا کہ وہ کیا ہو چکے ہیں، عاجز آ گئے نا، اب وہ نہیں کر سکتے. اب یہ بات نہیں کی گئی کہ کیا کرو، اس کا معارضہ لے کر ہو، اس کو ہم مثل بناؤ، یہ نہیں کہا جا رہا. قل ان افتریتہ، بلکہ اس کا جواب کیا دیا؟ اگر میں نے اس کو از خود بنا لیا ہو، فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، اس کا جو بھی نقصان ہوگا، جو بھی وبال ہوگا وہ میرے اوپر، اس کا جرم میرے اوپر ہوگا. وانا بریء مما تجرمون، اور تمہارے جو جرائم ہیں، جو کچھ تم گناہ کرتے ہو ان سے میں کیا ہوں؟ بری، میں بیزار. وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، اب یہاں سے دوبارہ اسی قصے پر آ گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے اب تک یا مزید جو تھوڑے بہت لانے والے ہیں، ان کے علاوہ جو ہے نا اب آپ کی قوم سے کوئی کیا نہیں لے کر آئے گا؟ ایمان نہیں لے کر. وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ آپ کی قوم سے نہیں ایمان لے کر آئیں گے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، مگر وہی لوگ جو پہلے کیا کر چکے ہیں، ایمان لے آئے. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو لہٰذا اب آپ کیا نہ کریں، یعنی آپ چونکہ اب یہ ایک فطری چیز ہے پیغمبر کے حوالے سے
کہ وہ اپنی قوم کی جو حالت ہے اس پر وہ کیا کرتے ہیں، یعنی ان کی گمراہیوں کو دیکھ کر وہ افسوس کا غم کا اظہار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمانے فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، آپ غم زدہ نہ ہو جو وہ کرتے ہیں. واصنع الفلک بأعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون. اب یہاں سے ایک نیا حصہ جو ہے، ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے اس قصے کا. وہ نیا باب کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے اب یہ جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ تو لے آئے، اب مزید لوگ جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اب ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب آپ کیا کریں کہ ایک کشتی بنائیں. اب یہاں سے اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی جو تعلیم ہے کہ وہ کیسے بنانی ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دی. ٹھیک ہے، پھر اس کی جو مقدار کیا تھی، اب اس کے حوالے سے جتنی بھی تفصیلی روایات، ٹھیک ہے، وہ بہرحال کوئی حتمی روایات نہیں. ٹھیک ہے کہ وہ 300 گز لمبی تھی، 50 گز چوڑی اور 30 گز جو ہے وہ اونچی تھی. 300 گز لمبی، 50 چوڑائی اور 30 گز جو ہے وہ اونچائی تھی. اچھا، یہ جو ہے اس کی تعلیم جہاز سازی کی یہ سب سے پہلے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کو دی گئی. کہ جیسے یہ جو آیت کے الفاظ ہیں یہ بھی اس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ وصنع الفلک بأعیننا. اس سے جو ہے اشیاء کی کاریگری اور اس کی جو ہے صنعت، یعنی چیزوں کو مصنوعات، اس کی اہمیت معلوم ہے. یعنی دین اسلام کا صرف یہ مطلب نہیں کہ اب آپ کیا کریں کہ آپ نے قرآن حدیث پڑھ لی اور جو ہے نا بس فارغ ہو. ٹھیک ہے، بلکہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک امام مسجد انہوں نے ہی بلکہ لکھا ہوتا، وہ شہر کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ جو موٹر سائیکلوں کے بریک کے نیچے اسپرنگ نہیں لگتا، وہ اس میں یعنی 2 طرف اس کی ہک ہوتا ہے اور 3-4 اس میں چوڑیاں ہوتی ہیں، وہ بناتے ہیں فارغ وقت میں نا. وہ کہتے اس میں انہوں نے لکھا ہوا، تحریر تھی، اس میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ میرے جو گھر والے ہیں وہ بھی اس میں تعاون کرتے ہیں. پھر اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ یہ 50-60 ہزار تک میں جو ہے، یعنی اس کے لیے کوئی بڑا سرمایہ نہیں چاہیے. اس میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس کام کو شروع کر سکتا ہے. جی یہاں سے مشین ملتی ہے لاہور سے، فیصل آباد سے اس کی تاریں مل جاتی ہیں، اور 144 پیس کا جو ہے نا ایک پیکٹ بنتا ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ اگر یہ کوئی روزانہ کے 1000 بنائے نا تو وہ اوسطاً جو ہے مہینے کا 30 سے 40 ہزار روپے میں اس چیز سے ذریعے سے کماتا ہوں. پھر بلکہ انہوں نے عام وہ بھی کیا ہوا تھا دوسرے لوگوں کو بھی، اگر کوئی یہ کرنا چاہتا ہے تو میرے پاس آ کر کوئی دیکھنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی شروع کرنا چاہتا ہے تو اس حوالے سے بھی ہم اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. مطلب اس کو طریقہ کار وغیرہ بتا دیں گے اور وہ ہمیں ہی کیا کر سکتے ہیں. مطلب اگر کوئی مارکیٹنگ نہیں بھی کر سکتا تو وہ ہمیں ہی وہ کر سکتے ہیں، اپنی چیز بنا کر ہم مجھے بھیج دیں کہ ہم خود اس کو آگے کریں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو ہے صرف ایک راستے پر بند نہیں ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور حلال روزگار ویسے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، اور انبیاء سے بھی اسی طرح کے اسی وجہ سے جو ہے ایسے کام کروائے گئے تعلیم امت کے لیے نا، تاکہ امت کو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی اپنے لیے معیوب نہ سمجھے. ٹھیک ہے، بلکہ اور اس میں پھر یہ بھی ہوگا کہ جو خاص طور پہ اس طبقے کے جو لوگ ہوں گے علماء وغیرہ تو یہ دوسروں کی طرف نہ دیکھتے رہیں. یہ تو ویسے مجموعی بات ہے نا یہاں پر جو اس آیت میں ہو رہی ہے. اور یہ حالات جو پچھلے کچھ سالوں میں
یہ چیز ہمارے سامنے آئی ہے نمایاں طور پر کہ لوگوں نے یعنی جس وقت انسان عام معاملات چل رہے ہوتے ہیں نا، ساری چیزیں معمول پر ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کی اہمیت اس کو اتنی معلوم نہیں ہوتی، اس کی یعنی اتنی توجہ نہیں ہوتی ان چیزوں کی. لیکن اب انسان کے اسباب بند ہو جاتے ہیں دائیں بائیں سے کچھ، پھر ان چیزوں کی اہمیت جو ہے اس کو معلوم ہوتی ہے. اور یہ پچھلے کچھ عرصے میں یعنی بہت سی اس طرح کے کام لوگوں نے اپنے طور پر چھوٹے چھوٹے سرمایے لگا کر شروع کیے ہیں. کسی نے کوئی موٹر سائیکل لے کر اس پہ چلا لی ہے، ٹھیک ہے، اور کسی نے کوئی گاڑیاں لے کر اس پہ چلا لی، کسی نے اور کوئی چیزیں بنانی شروع کر دیں. کئی لوگوں نے گھر کھانے بنا کر جو ہے وہ مختلف جو اپلیکیشن بنے ہیں وہاں پر بیچنا شروع کر دیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے اگر وہ ہمت اور کوشش کرے تو وہ اس دور کے اندر بھی یعنی جس دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ نوکریاں نہیں مل رہی ہیں نہیں اور اس طرح کے مسائل ہیں، معاش کے حوالے سے مسائل ہیں، تو بہرحال یہ نظام جو ہے وہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، بلکہ وہ مجھے نام یاد نہیں ہے، تھوڑے دن پہلے میں پڑھا تھا کسی بزرگ کے پاس کسی نے آ کر کہا کہ جی بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی، اب یعنی رزق کی کیا صورتحال ہوگی. انہوں نے کہا کہ مطلب جو ذات عام پہلے رزق دے رہی تھی تو مہنگائی کے دنوں میں بھی کیا کریں، ٹھیک ہے، اور رزق عطا کری. تو اس لیے یعنی کوئی بھی کام جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کرنا ہے، اس کے اندر کوئی عیب والی بات نہیں ہے. اور اسی سے پھر یہ مسئلہ اس آیت کی بنیاد ہی ہے وہ مسئلہ جو تفسیر میں آتا ہے کہ وحی کی تعلیمات کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ وحی کی تعلیمات جو ہیں وہ صرف شرعی ہوتی ہیں، یعنی عقائد کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے اصول بتا دیے جاتے ہیں، معاملات کے حوالے سے اصول بتا دیے جاتے ہیں. لیکن بعض حضرات اس آیت کی بنا پر بعض حضرات اس کی قائل ہوئے کہ وحی کی بنیاد جو ہے وہ دینی بھی اور شرعی بھی ہوتی ہیں، اور دنیاوی چیزوں کی جو تعلیم جو ہمارے اعتبار سے تفریق بنی ہے دین اور دنیا، ان چیزوں کی تعلیم بھی جو ہے یعنی زندگی گزارنے کے جو اسباب ہیں ان چیزوں کی تعلیم بھی یہ بھی وحی کا مضمون ہے. اس سے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ آپ کیا کیجیے، کشتی بنائیے بِأَعْيُنِنَا ہمارے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق، یعنی ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق. ٹھیک ہے، اسی سے یہ جتنے بھی خواص بیان کیے ہیں حکماء نے، مختلف جڑی بوٹیاں کے مختلف، پہلے تو وہی ہوتی پھر اسی کی جدید شکل جو ہے اب یہ چینی دوائیاں آ گئی ہیں میڈیکل کی، اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ جتنے بھی خواص ہیں اصل ان حکیم لوگ جو تھے پہلے، ان لوگوں نے یہ انبیاء کے علوم سے کیا کی، حاصل کی. غالباً کسی کا قول ہے، کسی حکیم کا ہی قول ہے کہ حکماء نے جتنے بھی خواص وغیرہ کہ اس جڑی بوٹی کا یہ فائدہ ہے، اس کی یہ خاصیات ہیں، تو یہ علوم نبوت سے لی ہیں. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آپ نے مجھ سے کلام نہیں کرنا، مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ غرق کر دیے جائیں گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے. بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ان کے ساتھ اہل ایمان ان لوگوں نے خود بنائی، بعض کہتے ہیں کسی کو بلا کر جو ہے اس سے تعمیر کروائی، لیکن زیادہ راجح خود بنائی. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اگر یہ قول لیا جائے کہ کسی سے بلا کر جو ہے اس کو بنوائی، تو پھر وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ کا معنی کیا ہوگا کہ چونکہ حکم انہوں نے دیا اس وجہ سے اس کی طرف نسبت کر دی گئی. جیسے بن الامیر المدینہ، بلاغت میں آپ پڑھو گے، دروس البلاغت کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے کہ حکم کے کام کی نسبت کس کی طرف کر دی جائے، عامر کی طرف، حکم دینے والے کی. جیسے بن الامیر المدینہ، حالانکہ اس نے تو نہیں بنایا، بنایا تو کس نے ہے،
مزدوروں نے بنایا نا، مصریوں نے بنایا. اسی طرح یہاں پر پھر ہوگا. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، کہ جب بھی گزرتے ان کے پاس سے مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اس قوم کے جو سردار تھے، سَخِرُوا مِنْهُ، وہ ان کا کیا کرتے؟ مذاق اڑاتے. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا، اگر تم لوگ ہمارا مذاق اڑاؤ گے، ہمارا مذاق اڑاتے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، تو ہم بھی تمہارا کیا کریں گے؟ مذاق اڑائیں گے. ایک بولتے ہیں کہ ایک کلام جو ہے یہ حال اور استقبال دونوں پر محمول، حال اور استقبال دونوں پر محمول ہے. یعنی حال پر اس طرح ہے کہ اگر وہ اب مذاق اڑا رہے ہیں کہ خشکی ہے اور خشکی پر یہ ڈوبنے سے بچاؤ کا سامان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ان کا ہنسنا کس بات پر ہے کہ یہ لوگ یعنی موت ان کے سر پر ہے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یعنی یہ اس سے بالکل غفلت میں ہے. یہ معنی ہے اس کی. اور اگر اس کو مستقبل کے معنی میں لیا جائے تو پھر یعنی جب یہ سارا معاملہ ہو جائے گا تو پھر جو بھی ان کا انجام ہوگا اس پر. ایک بات تو یہ یہاں پر. دوسرا ہے کہ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، یعنی گو کہ دونوں کا جو سخریہ ہوگا یہ مختلف ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن ان کے مذاق کا جو جواب، جو بھی جواب ہو، چاہے وہ سخریہ کی شکل میں نہ بھی ہو، اس کو بھی اسی سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اس کو بلاغت کی اصطلاح میں کہتے ہیں مشاکلت. جیسے پہلے پارے میں آپ پڑھتے نا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ. ٹھیک ہے. تو وہاں اس کے معنی مشاکلت، تو یعنی اس کا جو جواب دینا ہے اس کو بھی اس پر لیں، یعنی اور یہ دونوں مختلف ہوں. استہزاء دونوں مختلف ہوں. تو یہاں پر بھی ایسے فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، کہ ہم بھی تم سے کیا کرتے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں، کریں گے جیسا کہ تم کیا کرتے ہو؟ مذاق کرتے ہو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے. تو سوفا یہ سین وغیرہ جب آ جائیں مستقبل پر تو یہ اس کو مضارع پر یہ اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیں گے. مَن یأتیہ عذاب یخزیہ، کس کے پاس آتا ہے ایسا عذاب، عذاب النکرہ ہے، اس کے بعد جملہ آ گیا تو وہ اس کی صفت بنے گا. ایسا عذاب یخزیہ جو اس کو رسوا کر دے. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، حل یحل اترنا، نازل ہونا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اور حل یحل کہ وہ جو ہے یعنی اس کے دو معنی آتے ہیں نا، ایک حلال ہونا اور دوسرا نزول، اس کے دو معنی. یہاں وَيَحِلُّ اس کے نزول کے معنی میں. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، اور کس پر اترتا ہے؟ عذاب مقیم، ہمیشہ رہنے والا عذاب، قائم رہنے والا عذاب. ٹھیک ہے. جس طرح اس آیت میں بھی اسی معنی کے اختلاف کی وجہ سے دو تفسیریں ہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ایک تو یہی کہ آپ یہاں پر نزول ہوا ہے، اور ایک معنی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ یعنی یہاں پر قتل و قتال جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن آپ کے لیے جو ہے وہ کیا کیا گیا؟ حلال کیا گیا ایک خاص وقت تک کے لیے. حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت النور، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور وفارت النور، اور جو تنور تھا نا وہ کیا ہو؟ پھٹ پڑا. قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو ہم نے کہا کہ اب آپ اس میں کیا کیجئے؟ سوار کر لیں من کل زوجین اثنین، ہر چیز کا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں جو ہیں جن کا تعلق اس کے نسل کے ساتھ، من کل زوجین اثنین، دو جوڑے. وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر جس پر قول کیا ہوگا؟ سبقت کر کے.
قول ثبت کرنے سے مراد کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. ومن آمن، اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے. وما آمن معه الا قلیل، ان پر نہیں ایمان لے کر آئے مگر ایک بہت تھوڑے لوگ. ٹھیک ہے، جیسے 80-82 لوگ. تو اب لفظ تنور کے معنی جو ہیں، ایک معنی تو اس کی ہے کہ سطح زمین، کہ زمین کی جو سطح تھی اسی کے اندر سے جو ہے وہ تنور کی شکل میں ایک جگہ سے وہ کیا پھٹ پڑی. ٹھیک ہے، اور ایک یہ کہ تنور سے یہاں مراد کوئی زمین کا بلند، جیسے تنور ہوتا ہے نا زمین کے اوپر لگا ہوتا، زمین کا بلند حصہ مراد ہے، اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے وفارت تنور. تو وہاں سے اصل میں کیا ہو پانی یہ نکلنا شروع ہوا. باقی اس کا مقام کیا تھا، اس میں بعض حضرات کہتے ہیں کوفہ ہے اور شام، دو قول ہیں. ٹھیک ہے، باقی یہ جو اختلاف ہے یہ جو ہے اس میں اس کی ابتدا کے حوالے سے ہے. وگرنہ جب پانی نکلنا شروع ہوا ہے حقیقت میں اختلاف نہیں، ابتدا وہاں سے ہو گئی کہ جب پانی آنا شروع ہوا تو پھر ہر طرف سے پانی کیا ہو گیا نکلا. ٹھیک ہے، اب یہ جو لوگ تھے وہ اہل میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں تھیں. انہی سے پھر آگے جو ہے وہ نسل انسانی چلی گئی، سام، حام اور یافت. ان سے پھر اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد جو ہے ایک مرتبہ یہ ساری نسل انسانی جو ہے وہ ختم ہو گئی. دوبارہ پھر جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ یہیں سے انہی لوگوں سے دوبارہ ہوا. اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. باقی اس میں اختلاف ہے کہ بیت اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے یعنی طوفان کے اس میں آ گیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے طوفان سے وہ جگہ جو ہے وہ کیا رہی، سلامت رہی. ٹھیک ہے، بعض اقوال میں یہ بات آتی ہے کہ اس کو جو ہے یعنی اس کے نشانات باقی رہے، اس کو بیت اللہ کو جو ہے وہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. ٹھیک ہے، اور پھر انہی نشانات کے اوپر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی. اور پھر بعد میں جو ہے یعنی جو تعمیر ہوئی، مشرکین نے جو تعمیر کی اس میں جو ہے ان کے پاس جو جتنا انہوں نے اس کے لیے سرمایہ اکٹھا کیا تھا وہ ختم ہو گیا. پھر جو حتیم کے ساتھ والا حصہ ہے وہ انہوں نے اس کو اسی طرح چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، بعد میں وہاں وہ کر دیا گیا. تو وہ بھی اصل میں کیا ہے بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا. اور جو بنا ابراہیمی تھی وہ اس میں وہ حصہ بیت اللہ کے اندر شامل تھا. پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو کرنا چاہا، لیکن اس بنا پر کہ لوگ جو ہے وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے کو ترک کر دیا. کہ جیسے مشہور حدیث ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً انہی سے فرمایا کہ اگر یعنی قوم کے ابھی مجھے اس کا اندیشہ نہ ہوتا نا ابتدائی اسلام کا، تو میں اس کو دوبارہ انہی بنیادوں پر اس کو اٹھاتا. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ٹھیک ہے، پھر بعد میں جو ہے اور بھی مختلف ادوار آئے. امام مالک رحمہ اللہ سے بھی پوچھا گیا، تعمیر اس کی ہوتی نہیں ہے، بیت اللہ کو کیا گیا اور اس کے بعد بھی تعمیر ہوئی ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اب تو یعنی مطلب مسلمان اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، ایک ماحول بن گیا، مزاج بن گیا. پھر امام مالک رحمہ اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ مطلب یعنی اگر خود آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو جاتا تو اور بات، لیکن اب اگر کوئی کرے گا. پھر یہ جو خلفاء میں پھر یہ چیزیں بھی تھیں
کہ مطلب کل کو کوئی اور خلیفہ آئے گا وہ اپنی وہ کرنا چاہے گا، تو اس طرح جو بیت اللہ جو ہے نا یہ لوگوں کی جو ہے خواہشات کا مرکز بن کر رہ گئے، تو پھر اس چیز سے انہوں نے منع کر دیا۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، اور کہا کہ اس میں کیا ہو جاؤ، سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، یعنی وہ کشتی لے کر ان کو چلی لہروں میں کس کی طرح، پہاڑ کی طرح۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، تو مطلب حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹا ہے کنان، اب اگرچہ یہ مسلمان نہیں تھے اور وہ تھا تو کافر ہی، پھر اس کو آواز کیوں دی؟ اس کی ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ شاید اب یہ ایمان لے آئے ہو مخفی طور پر، اس وجہ سے اس کو کیا کر آواز دے دی، اور یہ کہ اس وقت ہولناکی کو دیکھ کر یہ کیا کر ایمان کو قبول کرنا جو ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بات بعید ہے کہ انہوں نے کافر اس کو جانتے ہوئے، اپنے منصب کو بھی جانتے ہوئے، اس اپنے جو نسبی قرابت اس کو ترجیح دی، یہ حضرت نوح علیہ السلام سے بات یہ بعید۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، جبکہ وہ کنارے میں تھا، یا بنی ارکب معنا، کہ اے میرے بیٹے، ارکب معنا کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور کفار کے ساتھ مت ہو جاؤ۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، تو بجائے اس کے کہ وہ یعنی اس کو سمجھ رہے تھے کہ ایمان لے ہے، لیکن وہ ابھی بھی اسی حالت پر، تو اس نے کہا کہ سآوی الی جبل، کہ میں ٹھکانہ پکڑ لوں گا پہاڑ کی طرف، ایسے پہاڑ کی طرف، یعصمنی من الماء، جو مجھے بچا لے گا پانی سے۔ عاصم یعصم عصمت، اسی سے عصمت ہوتا ہے۔ اور قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے۔ وحال بینہم الموج، اور ایک لہر ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہو جانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب جب یہ سارے لوگ غرق ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا گیا، ندا دی گئی، یا ارضو، اے زمین، ابلعی ماء، کیونکہ ارضو جو ہے یہ کیا ہے، مؤنث سمائی، الارضو مؤنث سمائی، مؤنث سمائی کا مطلب یہ ہے کہ عربوں سے اس کا استعمال جو ہے وہ مؤنث، وہ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، سنا کہ اسی وجہ سے ابلعی ماء کی یہ واحد مؤنث غائب حاضر کا صیغہ لے کر اس سے خطاب کیا گیا کہ اپنا پانی کیا کر نکل جاؤ زمین کو۔ ویا سماء، اور آسمان بھی مؤنث سمائی ہے، اور اے آسمان، اقلعی، تھم جاؤ، یہ آسمان سے بارش ہو رہی تھی اس کو حکم دیا گیا، اقلعی، تھم جاؤ یعنی ٹھہر جاؤ۔ وغیض الماء، اور پانی خشک کر دیا گیا۔ وقضی الامر، اور فیصلہ معاملہ پورا کر دیا گیا۔ واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی ٹھہر گئی جودی مقام پر۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور اس کے بارے میں بعض روایات آتی ہیں کہ جس روز یہ طوفان نوح ختم ہوا اور ان کو نجات یعنی مکمل ہو گیا اور ان کو کفار سے نجات ملی، تو وہ 10 محرم کا دن، یہ بھی بعض روایات کہ جس دن کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر لگی، تو اس کے بارے میں بعض روایات یہ آتی ہیں کہ وہ 10 محرم کا دن۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ دوری ہو رحمت سے ظلم کرنے والا ظالم قوم کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
یا ارض ابلعی ماک و یا سماء اقلعی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کو خطاب کرنے کا کیا معنی ہے؟ خطاب کیا جا رہا ہے نا، یا ارض یا سماء، ان کو خطاب کرنے کا کیا معنی ہے، جبکہ ان میں کیا نہیں ہے، کوئی شعور بھی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری جو دیکھنے کی حص ہے نا، جو صلاحیت ہے، یہ بہت محدود ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک حد سے زیادہ چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہماری نظر کے اعتبار سے تو یہ کیا ہے، یعنی ہمیں یہ بے شعور لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کیا ہیں، احساس و شعور رکھتی ہیں، اور اسی معنی میں ان کو کیا بنایا گیا، مخاطب بنایا گیا۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُونَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اسی طرح جو ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، وہاں بھی اسی چیز کا جواب، یہی سوال جواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز کو ایک خاص حد تک اللہ تعالیٰ نے کیا شعور دیا ہے، ہر تمام مخلوقات کو، البتہ ہم اس کا کیا نہیں کر سکتے، ادراک اور اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی شعور اور ادراک کی بنا پر ان کو یہ کلام کیا گیا۔ باقی یہ جودی پہاڑ یہ جو ہے نا، بعض ترکی میں جودی پہاڑ جو ہے یہ موجود ہے، جو ترکی ہے یہاں پر یہ پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں پر جو ہے